وقالو، اور آل فرعون نے، قوم فرعون نے، فرعون کے اتباع کرنے والوں نے کہا، مہما تأتینا بہ من آیتن، آپ ہم پر کسی بھی نشانی کے ذریعے سے جادو کر دیں، کہ وہ تو جادو سمجھ رہے تھے سارے معجزات کو، کسی بھی نشانی کے ذریعے سے آپ ہم پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ ہم پر جادو کر دیں، فما نحن لک بمؤمنین، مگر پھر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، معاذ اللہ، یعنی کچھ بھی دکھا دو معجزہ میں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا اور آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ اللہ تو ان کو اپنی پکڑ میں پکڑ لے کہ یہ تیرے نبی اور تیری کتابوں اور تیری آیات کا جھٹلانے والے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر ان کے لیے کی تو اللہ نے آل فرعون پر عذابات بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو، والجراد، جراد اور والقمل، جراد کس کو کہتے ہیں؟ لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 یعنی کہ 130 ہے اور 90 سپارے کے 6 رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق ہم نے سختی سے پکڑا آل فرعون کو۔ آل کا لفظ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آل کا لفظ متبعین کے لیے، فالوورز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے سختی سے پکڑا فرعون والوں کو، بالسنین، سنین نکلا ہے سنہ سے، اس سنہ کا معنی ہوتا ہے سال، لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں جب سنتن یا سنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ سال ہوتے ہیں جس میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، کوئی آب و گیا نہیں ہوتا ہے، پھل فروٹ وغیرہ پیدا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی سنین کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آل فرعون پر وہ پکڑی ہے کہ جس میں ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات کا معنی پھل، نقص کا معنی کمی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس قحط سالی کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں کمی واقع ہم نے کر دی۔ لعلہم یذکرون، اس لیے کیا تاکہ ان کو جھٹکا لگے، لعلہم یذکرون، تاکہ اس بات سے ہی نصیحت پکڑیں، اس بات سے ہی عبرت پکڑیں، اللہ کے راستے میں آ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اب جب ان کے پاس کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ان کی کوئی ترقی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں، جب بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے کہتے ہیں قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ جو بھلائی ہمیں پہنچی ہے یہ تو سارا کا سارا کریڈٹ ہماری طرف ہی ہے، ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہماری پلاننگ ایسی ہے، ساری اچھائی کے کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے متبعین ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے، معاذ اللہ، اچھائی ہماری وجہ سے ہے، برائی جناب موسیٰ کی وجہ سے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اور بے شک ان کی نحوست عند اللہ، اللہ کے پاس مقرر ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کے پاس یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا، اور آل فرعون نے، قوم فرعون نے، فرعون کے اتباع کرنے والوں نے کہا، مہما تأتینا بہ من آیتن، آپ ہم پر کسی بھی نشانی کے ذریعے سے جادو کر دیں، کہ وہ تو جادو سمجھ رہے تھے سارے معجزات کو، کسی بھی نشانی کے ذریعے سے آپ ہم پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ ہم پر جادو کر دیں، فما نحن لک بمؤمنین، مگر پھر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، معاذ اللہ، یعنی کچھ بھی دکھا دو معجزہ میں، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا اور آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ اللہ تو ان کو اپنی پکڑ میں پکڑ لے کہ یہ تیرے نبی اور تیری کتابوں اور تیری آیات کا جھٹلانے والے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے ضرر ان کے لیے کی تو اللہ نے آل فرعون پر عذابات بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو، والجراد، جراد
اور والقمل، جراد کس کو کہتے ہیں؟ جراد کا معنی ہوتا ہے ٹڈی دل۔ آپ اگر کھیت کھلیان سے واقف ہوں گے تو ٹڈیاں آتی ہیں تو پورے کھیت کو کھا جاتی ہیں۔ والقمل، قمل اس کے بارے میں ترجمہ کرتے ہوئے الگ الگ آراء ہیں۔ قمل کا کچھ معنی کرتے ہیں جوئیں، اور کچھ لوگ جو ہے معنی کرتے ہیں پسو یا لال بے وغیرہ جو قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجرادہ اور ٹڈی دل بھیجے، والقمل جوئیں یا پسو وغیرہ اس طرح کے کوئی کیڑے بھیجے، والضفادع، والضفادع کا معنی مینڈک، وہ مینڈک کا عذاب ان پر بھیجا، والدم اور خون کا عذاب ان پر بھیجا، آیات مفصلات، اور یہ دونوں کو یہ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ تفصیل کے ساتھ ہم نے ان پر بھیجی۔ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعائے ضرر کی تو اللہ نے قوم فرعون پر یہ عذاب مسلط کیا کہ بارشیں کثرت سے ہونے لگیں۔ اتنی بارشیں ہوئیں کہ روڈ، گھر، تمام جگہ جو ہے پانی بھر گیا، اور ان کے کندھوں تک جو ہے وہ پانی آنے لگا، نہ وہ چل سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، سارا نظام زندگی ان کا معطل ہو گیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ عذاب اٹھا دے۔ 1 مہینے تک یہ عذاب ان پر جاری رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے عذاب ٹال دیا۔ جب عذاب ٹالا تو ہم تو ایمان نہیں لاتے، ہم تو نہیں لائیں گے ایمان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بات پر کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اب دوبارہ دوسرا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول پر انکار بھی کرنے لگے، اور چونکہ طوفان آیا تھا، طوفان کے بعد ہوا چلنے لگی، ہوا چلی تو اس نے کھیت کھلیان کو پیدا کر دیا، کھیت وغیرہ بھر گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو عذاب نہیں تھا، وہ تو ہمارے لیے برکت تھی، دیکھو وہ اتنا طوفان نہیں آتا، بارش نہیں ہوتی تو اتنا زیادہ کھیت کھلیان پیدا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں اور گندم وغیرہ سب ہمارے پاس موجود ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ نے ان کھیتوں کو برباد کرنے کے لیے کیا بھیجا؟ والجراد، ٹڈی دل بھیج دیے۔ اب وہ ٹڈی دل اتنی کثرت سے آئے کہ سارے ان کے غلے کو، سارے کھیتوں کو کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ 1 ہفتے تک عذاب جاری رہا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ تمام واقعات کچھ رد و بدل کے ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بائبل کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کا، توریت کا، اس کے اندر بھی یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ والجرادہ، ٹڈی دل کے بعد کیا ہوا کہ اب پھر وہ انکار کرنے لگے، اللہ نے عذاب اٹھا دیا، پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی تو اب ان پر عذاب آیا۔ والقمل، پسو کا یا جوؤں کا، اور اتنی زیادہ تھی کہ کھانے میں ان کے تھیں، بھویں ان کی کھا گئیں، سر کے بال کھا گئیں، اور ہر جگہ پر ان کو کاٹتی اور سوتے ہوئے بستروں میں گھس جاتی۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگے، اور 1 ہفتے تک یہ عذاب ان پر جاری رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ دعا کرتے ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، دعا کے بعد جب عذاب ٹل گیا تو پھر ہٹ درمی کرنے لگے، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لاتے، معاذ اللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اب عذاب آیا، والضفادع، مینڈک کا عذاب آیا۔ مینڈک کا کیا کہ اتنے کثرت سے مینڈک ہوئے کہ گھر میں مینڈک، اپنے دکانوں پر مینڈک، کھانے میں مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، جہاں نکلیں مینڈک، اور پھر رات کو سوئیں تو مینڈک کے ٹر ٹر کی آواز۔ آپ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں مینڈک وغیرہ رات کو ہمارے یہاں بھی بیک یارڈ وغیرہ میں ہوتے ہیں، ایک مینڈک ہو اور وہ ٹر ٹر کرے، آپ سمجھتے ہیں اس کی آواز کتنی گونجتی ہے تمام آپ کے گارڈن میں۔ آپ سوچئے ہزاروں مینڈکوں، لاکھوں مینڈکوں اور ایک ساتھ سب ٹر ٹر کریں تو آدمی کا دماغ معاف ہو جائے گا اور وہ ہل بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ ذہنی اذیت اس کو ہوگی۔ تو اللہ نے والضفادع، مینڈک کا عذاب ان پر مسلط کیا۔ پھر 1 ہفتے تک عذاب مسلط رہا۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اور پھر دعا کرنے کے بعد جب عذاب ٹل گیا اور پھر حضرت موسیٰ نے دعوت دی کہ آؤ دین کی طرف، تو پھر مکر گئے، استغفر اللہ کے لفظ۔ پھر اللہ نے بھیجا والدم، خون کا عذاب۔ خون کا عذاب سے مراد کیا ہے؟ تالاب، تمام پانی پینے کی جگہیں، سب جگہ خون ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے اسی کنویں سے بھرتے پانی تو پانی ملتا، اور فرعون یا فرعونی یہ لوگ اسی کنویں سے پانی بھرتے تو خون ملتا، پیتے تو خون ملتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے یہ عذاب مسلط کر دیا کہ پینے کے پانی کو ترس گئے،
آیات مفصلات، پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر دعا کروائی، پھر عذاب ہٹ گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہودی قوم جو ہے، فرعون کی جو قوم ہے، ان پر کتنی دفعہ عذاب آئے اور اللہ نے کتنی مہلت دی اور کتنی چھوٹ دی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر بار بار اتنی دفعہ یہ چیزیں ہٹائیں اور لائیں اور ہٹائیں اور لائیں کیوں گئیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ بولیں کہ مالک تو نے موقع نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، اللہ نے ان کو بار بار مواقع عطا کیے کہ اب بھی عذاب کو دیکھ کر یہ سدھر جائیں۔ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو ان عذابات کے بعد بھی انہوں نے فاستکبروا تکبر کیا، اکڑ کی، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ جرم کرنے والوں میں سے تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ اور بہرحال واقع ہو گیا ان پر عذاب۔ اب یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ پیچھے جو 5 عذاب بیان ہوئے یہ ہیں، یا طاعون کا عذاب، یا یہ چھٹا عذاب آیا۔ اس میں مفسرین کی 2 رائیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ واقع ہو گیا عذاب، ان 5 عذابوں کی ہی بات ہو رہی ہے جو پہلے بیان ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چھٹا عذاب ہے کہ جب انہوں نے ان 5 عذابات کے بعد بھی ہٹ درمی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر طاعون کو مسلط کر دیا، اور جب طاعون آ گیا ان پر تو قالوا یا موسیٰ ادع لنا، ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تم ایک بکرا ذبح کرو، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہو لو، اور لینے کے بعد اپنے گھروں پر جو ہے وہ خون کے اپنے دروازوں پر خون سے نشان بنا دو بکرے کے۔ تو انہوں نے نشان بنا دیے، تو طاعون سے وہ تمام گھر محفوظ رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، جب وہ بکروں کو مطلب بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت بھی جس کے گھر بچ گئے اس معاملے سے تو ان کا بھی کراس کا نشان آ گیا۔ آج بھی جو اسرائیل میں ایک تہوار ہوتا ہے پیس اور کہتے ہیں اس کو، تو پیس اوور کے اندر وہ بھی اس طرح کا، جس طرح ہم بقرعید میں کوئی جانور قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو آج بھی آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو اس تہوار کے اندر پرانے یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس خون سے اپنے دروازوں پر جو ہے وہ کراس کا نشان بناتے تھے، کوئی نشان لکھتے تھے، اسی طریقے کو جو کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور جو کہ اسرائیلی روایات کے اندر بھی ہمیں کتابوں میں باتیں مل جاتی ہیں۔ تو طاعون جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان پر بھیجا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا موسیٰ ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، اس وعدے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو محبوب بنایا ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے نا اے موسیٰ جو تجھ پر ایمان لے آئیں گے ہم ان سے ہر مشکل کو دور کر دیں گے۔ تو آپ کے رب نے جو آپ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے بحاف پر آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت عنا الرجس، اور اگر آپ ہم سے دور کر دیں رجزا، اس عذاب کو، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ بنی اسرائیل جو آپ کی قوم ہے اس کو ہم آزاد کر دیں گے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل ہیں فلسطین کے، اور فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر یوسف علیہ السلام مصر لائے گئے، وہاں عزیز مصر بنے، پھر یوسف علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی، آپ اپنے بھائیوں کو بلا لیا، اور یہاں پر مصر کے اندر جو ہے ان کی آباد کاری ہوئی، اور یہاں پر یہ آباد پروان چڑھنے لگے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ان تمام بنی اسرائیل کو لے کر جانا چاہتے تھے، ارض مقدسہ فلسطین لے کر جانا چاہتے تھے، تو کہا وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور ہم آزاد کر دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے کشفنا عنہم الرجس، پھر ہم نے ان کو عذاب سے نجات دی۔
پھر جب ہم نے ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے. الا اجل ہم بالغ، ایک ہفتے تک عذاب رہا. اللہ نے جو مدت مقرر کی تھی وہ ایک ہفتے تک عذاب مقرر تھا، وہ ہوا، اور جیسے ہی وہ پہنچنے والے ہوتے تو ہم عذاب ٹال دیتے. اذا ہم ینکثون، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو توڑنے والے تھے. فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے لیا انتقام. فانتقمنا منہم، اب 6 مرتبہ عذاب آیا، اور 6 مرتبہ عذاب کے بعد بھی ہر دفعہ وعدے کو توڑا. فانتقمنا منہم، اللہ کہتا ہے ہم نے انتقام لیا ان سے. کس طرح لیا؟ فاغرقناہم فی الیم، ان تمام کو ہم نے غرق کر دیا. فی الیمی، سمندر میں. یم کا معنی سمندر بھی آتا. ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا سمندر میں. اور اس کا پورا واقعہ قرآن کی دوسری صورتوں میں کس طریقے سے حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور فرعون کا لشکر آیا، اور فرعون کا لشکر کس طریقے سے وہ وہ سمندر کے اندر ڈوب کر ہلاک ہوا. تو یہ تمام چیزیں اگلی صورتوں میں تفصیل سے آئیں گی، یہاں اس کا اشارہ کر دیا. فاغرقناہم فی الیمی، تو ان کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا سمندر میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کس وجہ سے؟ ہماری آیات کو جھٹلانے کے سبب سے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ لاپرواہی غفلت برتنے والے تھے ہماری آیات سے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، آخری آیت آج کے درس کی. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث کر دیا، مالک بنا دیا قوم کو. کس کی قوم کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو غرق ہو گئے. غرق ہونے کے بعد یہ گئے ملک شام کی طرف، بحیرہ قلزم سے نکلے. پھر شام اور فلسطین، وہ جو پہلے پارے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ان سے کہا تھا کہ اس دروازے میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ اور حتتن کہتے ہوئے. یہ داخل ہوئے ایک تو اپنے اولوں کے بل، سرین کے بل، اور حتتن کی جگہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہنتتن، بال میں دانا، مذاق مستی کرتے ہوئے داخل ہوئے. پہلے پارے میں آپ تمام چیزیں پڑھ کے آئے ہیں. تو فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، یہاں سے جب مصر سے نکلے شام گئے تو فرمایا کہ ہم نے وارث کر دیا جناب موسیٰ کی قوم کو. الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور یہ وہ لوگ تھے جو پہلے دبائے گئے تھے، دبے ہوئے کمزور لوگ تھے. ان کمزوروں کو اللہ نے زمین میں ملکیت، اختیار اور طاقت عطا کی. مشارق الارض، زمین کے مشرق، اور مغاربها التی، اور زمین کے مغرب کے اندر اللہ نے انہیں وراثت عطا کی اور وارث بنایا. اس سے کون سی سرزمین مراد ہے؟ مفسرین نے کچھ نے لکھا اس سے مصر کی سرزمین مراد ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں بھائی مصر کے اندر تو یہ آلریڈی فرعون کے زمانے میں رہ رہے تھے، اور فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مصر سے موو آؤٹ کیا، مائگریٹ کیا، اور پھر یہ شام کی طرف آئے ہیں. تو اس سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے. فرمایا کہ مشارق الارض و مغاربها التی، اور زمین کے مشرق اور مغرب میں انہیں وارث بنا دیا. بارکنا فیہا، اور وہ زمین جہاں وارث بنایا انہیں، وہ زمین کیا ہے؟ ہم نے اس میں برکت کو رکھا ہے. شام کی سرزمین کو اللہ نے قرآن میں برکت والا کہا. وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں شب معراج کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت والا رکھا. کیوں؟ ایک وجہ ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ وہ زمین بڑی سرسبز و شاداب ہے. یہ فلسطین کا، اردن کا، جارڈن کا ایریا، یہ جو اس زمانے میں آپ کو سیریا نظر آتا ہے، یہ ایکچول شام نہیں ہے، یہ شام کا ایک حصہ ہے. اگر آپ قدیم زمانے کا شام دیکھیں گے جو حضور کے زمانے میں تھا، تو اس کا رقبہ شام کا بہت پھیلا ہوا تھا. اردن کا، جارڈن کا، فلسطین کا ایریا بھی شام کے اندر آیا کرتا تھا. تو اس شام کے متعلق قرآن کے اندر اس سرزمین کو مقدس کا ایک تو سرسبز و شاداب بہت تھی. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شرح کرتے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر بسائے گئے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور جو ہے اس سرزمین پر ہیں. وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں.
تو وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں، اس لیے اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ۔ تو یہاں پر بھی قرآن نے کہا بارکنا فیہا۔ حضور علیہ السلام جب معراج شریف پر جا رہے تھے تو حضور نے ملک شام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رحمان کے فرشتوں کو شام کی سرزمین پر پھیلائے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ السلام شام کی تعریف کرتے، کوئی شام سے آتا تو کہتے اللہ بارک لنا فی الشام، اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر حضور علیہ السلام کا ہی فرمان ہے جب شام کے اندر فتنہ ہوگا تو امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ آج آپ دیکھیں شام کے حالات کیسے ہیں۔ فلسطین کا اگر پرانا شام بھی لے لیں جس کے اندر اردن، جورڈن، فلسطین کو بھی شامل کر لیں تو آپ وہاں کے حالات بھی دیکھ لیں، اور موجودہ سیریا جو بھی شام کہلاتا ہے اس کے حالات بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اب تباہی جو ہے وہ اس ایریے کی طرف چند سالوں سے آ چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ شام میں فتنے بلند ہو چکے ہیں، جب تم دیکھو کہ شام کے اندر مسائل بڑھ گئے ہیں، فتنہ آ گیا ہے، تو سمجھو اس وقت پوری امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو ہم اس وقت پرفتن دور میں ہیں کیونکہ شام میں تباہی اور فتنہ آ چکا ہے۔ پھر یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ شام کی سرزمین ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس شام کی سرزمین کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آپ کا نزول ہوگا۔ یہی شام کی سرزمین فلسطین کی طرف آ جائیے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اسی ارض مقدسہ کے اندر امامت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ عراق ہو گیا، شام ہو گیا، یمن ہو گیا، جہاں پر آثار اسلامیہ ہیں، جہاں ہمارے مقدسات ہیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب سٹیزن ہو چکے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ ارادہ بنائیے جانے کا ارض مقدسہ، کبھی جائیے مسجد اقصی جائیے، وہاں بھی 2 رکعت پڑھ کے آئیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسجد اقصی کی حاضری نصیب کرے، اللہ مجھے بھی وہاں مسجد اقصی کی حاضری نصیب کرے، اور وہاں پر مسلمانوں کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، اور مسجد اقصی کی ظالموں سے اور غاصبوں سے حفاظت فرمائے۔ وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا ہے، مسلمانوں کی ایک اساس ہے، تو اس لیے مسجد اقصی کی محبت کو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں رکھیے، اپنی اولادوں کو بتائیے کہ فلسطین اور ارض مقدسہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت نازل فرمائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر، اور ان کی برکت سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فلسطین کو، ارض مقدسہ کو، بیت المقدس کو کافروں کے چنگل سے آزاد کروایا، اور مسلمانوں کو وہاں پر اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر سکیں۔ لیکن پر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 100 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین پر قبضہ کر لیا گیا، اور اب مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، کشمیری بھائیوں کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور مکمل ہو گئے تیرے رب کی کلمات، الحسنہ جو کہ بہت بھلائی والے تھے، علی بنی اسرائیل، کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ جو کل کے درس میں آخری آیت میں نے پڑھی تھی کہ صبر کرو، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم خلیفہ بننے کے بعد کیا کرتے ہو۔ تو اللہ نے وعدہ مکمل کیا اور انہیں وارث بنا دیا۔ وہاں حضرت موسیٰ نے کہا ان قریب بنا دے، یہاں کہا ہے اللہ بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ استقامت کے ساتھ آدمی ڈٹا رہے، کوشش کرتا رہے، آدمی ہمت نہ ہارے، بما صبر، صبر کرے، ڈٹ جائے۔ اگر صحیح چیز پر ڈٹا ہوا ہے اللہ رب العزت وہ چیز عطا کر دیتا۔ ہمت ہار دینا، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دینا، اس کے بعد آدمی پھر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بما صبروا، اس چیز کے سبب اللہ نے انہیں یہ وراثت اور ملکیت عطا فرمائی کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ڈٹے رہے اچھے کام پر۔ وَدَمَّرْنَا، اور صرف یہی نہیں کہ وراثت عطا فرمائی،
ودمرنا اور اللہ نے تباہ کر دیا ما کان یصنع فرعون وقومہ جو تعمیر کرتے تھے عمارتیں فرعون اور اس کی قوم، اللہ نے ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما کانوا یعرشون اور جس کو وہ بلند کرتے تھے، اب اس سے مراد عمارت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ کھیت کھلیان بھی ہوتے ہیں جن کی ٹہنیاں، جن کی جڑیں وغیرہ باندھ کر ان کو اونچا اونچا لٹکایا جاتا تاکہ کھیت جلدی جلدی بڑھے۔ تو اللہ کہہ رہا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے تباہ کر دیا اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم تعمیر کرتے تھے، وما كانوا يعرشون اور جس کو وہ بلند کرتے تھے، بلندی پر لے کر جاتے تھے، باغات وغیرہ، سب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اہل ایمان کو ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے نواز دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، صابرین میں شاکرین میں شامل فرمائے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نافرمانوں کی نشانیاں اور ہٹ درموں کی اور ضدیوں کی نشانیاں کہ اتنے عذابات، اتنے جھٹکے لگنے کے باوجود بھی ہٹ درمی اور وضد سے باز نہیں آئے، اللہ ایسے بدبختوں کی اور ایسے نافرمانوں کی عادت و اطوار سے ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے، اور اپنے محبوبین اور مقبولین کے طریقے پر چل کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے، ہمیں قبر و آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه